3 سال پرانا وہ کمرہ جس میں میری ماں مری تھی وہ اب تک بند تھا۔ سب کہتے اس کمرے میں بلا ہے، پر کوئی نہیں جانتا تھا مجھے روز وہاں سے ماں کے رونے کی آواز آتی تھی، اسی لیے میں رات چھپ کر اس کے کمرے میں گزارتی، یوں لگتا جیسے ماں کے قریب ہوں۔ ایک دن اچانک کمرے کا دروازہ کھلا تو میں الماری کے پیچھے چھپ گئی۔ دیکھا تو کمرے میں بھابھی اور ابا تھے۔ انہوں نے اندر سے کمرہ لاک کر کے ایک پینٹنگ ہٹائی تو ایک دروازہ کھل گیا۔ وہ دونوں اندر گئے تو میں حیران رہ گئی۔ اگلے دن جب وہ گھر پر نہیں تھے، میں اسی جگہ اندر گئی اور وہاں اماں کے علاوہ 13 معصوم۔ چھوڑو مجھے، وہ لے جائیں گے، اماں کو لے جائیں گے۔ میں تیز تیز چیختی اپنے آپ کو بھائی سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر بھائی نے مجھے اتنی مضبوطی اور سختی سے تھام رکھا تھا کہ میں خود کو چھڑوا نہیں پائی تھی۔ انہیں اب جانا ہی ہے چندا، سنبھالو خود کو، وہ اب ہم میں نہیں رہیں، انہیں ان کے آخری سفر پر جانے دو، بھائی نے کہا، مگر میں مزید ہذیانی انداز میں چیخنے لگی، جس پر ہماری طرف دیکھتے لوگ میری حالت دیکھ کر مزید آبدیدہ ہو گئے۔ کچھ عورتیں میری طرف آ کر مجھے سنبھالنے لگیں تو بھائی نے مجھے چھوڑ دیا، مگر تبھی میں نے تیزی سے ان عورتوں کو دور جھٹکا اور پھر باہر کی جانب بھاگی، مگر وہ لوگ گیٹ پار کر چکے تھے اور اب دروازہ بھی بند ہو چکا تھا۔ کھولو دروازہ، کھولو کوئی، مجھے اماں کے پاس جانا ہے، جانے دو مجھے۔ میں اب گیٹ کو بری طرح پیٹتی، روتی، بھلکتی التجا کر رہی تھی، مگر کوئی میری التجا نہیں سن رہا تھا۔ عورتیں مجھے کھینچ کر اندر لے جانے لگی کہ میری آنکھیں بند ہونے لگیں۔ تبھی میری اماں سفید کفن میں لپٹی میرے سامنے آئی۔ چلو میرے ساتھ، میں تمہیں لینے آئی ہوں، آ جاؤ میری بچی۔ اماں نے اپنا ہاتھ میری جانب بڑھایا تو میں نے دیکھا کہ اماں بولنے کے ساتھ ساتھ بے تحاشا روتی بھی جا رہی تھیں۔ اماں، میری اماں، میں اتنا کہہ کر تیزی سے اٹھی اور اماں کی جانب بڑھی، مگر جوں میں اماں کی جانب بڑھتی جا رہی تھی، اماں پیچھے کو چلتی جا رہی تھی، جہاں پیچھے بے شمار اندھیرا تھا۔ میں نے اماں کو بے تحاشا آوازیں دیں، اماں کو رکنے کا کہا، مگر اماں بس مجھے پکارتی تیزی سے پیچھے کو ہوتی چلی گئی اور پھر کرتے کرتے جا کر اندھیرے میں گم ہو گئی، جس پر میں بے تحاشا پریشان ہو اٹھی اور تیزی سے اماں کی طرف بھاگی، مگر جیسے ہی اندھیرے میں داخل ہوئی تو مجھے کچھ بھی نظر نہ آیا۔ میں روتے ہوئے اندھیرے میں ادھر ادھر ہاتھ مار کر اماں کو ٹٹولنا چاہا، مگر اماں تو کہیں تھی ہی نہیں۔ اچانک کوئی زور سے ہنسا تو میں نے اپنا رخ تیزی سے اس طرف پلٹا، مگر وہ ایک نہایت بھیانک سی شکل تھی جسے دیکھتے ہی میں تیزی سے چیخ اٹھی، اماں! میں ایک چیخ مار کر اٹھ بیٹھی۔ میرا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا اور میرا سانس بھی پھولا ہوا تھا۔ میں نے اپنا سانس بحال کر کے ادھر ادھر دیکھا تو گہرا سانس بھر گئی، کیونکہ میں اس وقت اپنے کمرے میں موجود تھی اور دن کے 12 بج رہے تھے اور میری اماں کہیں نہیں تھی، جس کا مطلب تھا کہ یہ صرف ایک خواب تھا جو میں دیکھ رہی تھی، اور خواب میں اپنی اماں کو دیکھ رہی تھی۔ اماں کو یاد کر کے بے ساختہ میری آنکھیں بھیگ گئیں، جس کی 3 سال پہلے وفات ہو چکی تھی۔ کچھ دیر یوں ہی اماں کی یاد میں آنسو بہانے کے بعد میں اٹھی اور پھر کمرے سے باہر نکل آئی تاکہ خود کو پرسکون کر سکوں، مگر باہر آتے ہی مجھے ٹھٹک کر رک جانا پڑا۔ میری نظر میری ماں کے کمرے پر پڑی اور اسی پر جمی رہ گئی تھی۔ اماں کی موت 3 سال پہلے ہوئی تھی اور تب سے ہی اماں کے کمرے کو بند کر دیا گیا تھا اور نہ ہی اسے کبھی کھولا گیا تھا اور نہ ہی کسی کو اندر جانے کی اجازت تھی، کیونکہ سب کا کہنا تھا کہ اس کمرے میں بلا رہتی ہے، جس کی وجہ سے سب اس کمرے میں جانے سے ڈرتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس بلا کو آج تک کسی نے بھی دیکھا نہیں تھا۔ کیا ہوا ہے؟ میں جو یکٹک سامنے نظر آتے کمرے کو دیکھ رہی تھی، اپنے بھائی کی آواز پر چونک اٹھی۔ کچھ نہیں، میں نے فوراً نفی میں سر ہلا کر کہا، اماں کی یاد آ رہی ہے۔ بھائی نے اگلے ہی لمحے محبت سے پوچھا، تو اب کی بار میں ضبط نہ کر سکی اور سر ہلا دیا، جس پر بھائی نے مجھے گلے سے لگایا اور میرا سر تھپکنا شروع کر دیا اور پھر مجھے تسلی دی کہ جو ہوتا ہے اس میں خدا کی مصلحت ہوتی ہے، جو ہمیں پہلے تو نہیں مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سمجھ میں آنے لگتی ہے، تو اس میں بھی اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی۔ ویسے بھی ہر انسان کی جان اللہ کی امانت ہوتی ہے اور ہر انسان کو ایک نہ ایک دن واپس اللہ کے پاس ہی لوٹنا ہوتا ہے۔ اماں بھی اللہ کی امانت تھی جسے اس نے ہم سے واپس لے لیا، تو بہتر ہے کہ تم رونے کی بجائے اماں کی مغفرت کی دعا کیا کرو۔ بھائی کے کہنے پر میں سر ہلا گئی تو بھائی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ میں ایک بار پھر اس کمرے کے بند دروازے کو گھورنے لگی جو پچھلے 3 سالوں سے بند پڑا ہوا تھا اور جس میں میری ماں مری تھی۔ اس کمرے سے میری مری ماں کے ساتھ بہت ساری یادیں وابستہ تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ میں اس کمرے کو فراموش نہیں کر پاتی تھی اور گھنٹوں اس کمرے کے بند دروازے کو گھورتی رہتی تھی۔
आंखों से ही तोड़ डालोगी क्या? मैं अभी भी वहीं बैठी अम्मा के बंद कमरे के दरवाजे को घूरती जा रही थी, जब अपने पीछे एक शौक और शरारत भरी आवाज़ सुनकर तेज़ी से पलटी और सामने वाले को देखते ही अपने आंसू भी तेज़ी से साफ किए। तुम कब आए? मैंने नज़रों का जाविया बदलते हुए पूछा। जब तुम इस दरवाजे में आंखों ही आंखों से सुराख करने की कोशिश कर रही थी, उसने फिर से शौक आवाज़ में कहा तो मैंने अपनी आंखें घुमाकर नज़रों का जाविया बदला और फिर नीचे की तरफ बढ़ने लगी। वो भी मेरे साथ साथ ही था और मुसलसल कुछ न कुछ बोल रहा था। वो अफराज था, मेरा चचाजाद कज़न, जिसका मुझसे रिश्ता तय था और आने वाले साल में मेरी उससे शादी होने वाली थी। वो अक्सर यूं ही मुझे छेड़ता पाया जाता था। चूँकि मेरी उससे बचपन से दोस्ती थी तो हम में काफ़ी बेतकल्लफ़ी भी थी। कुछ ही देर में हम इस नतीजे पर पहुँच कर सब में बैठ गए थे, मगर मेरा दिमाग अब कमरे में ही खोया हुआ था जो 3 साल से बंद था और जिसमें मेरी माँ की मौत हुई थी। उस कमरे को मैं चाहकर भी झटक नहीं पाती थी। अफराज कुछ देर बैठकर चला गया, जिसके बाद मैं सारा दिन इधर उधर काम में मसरूफ़ रही थी और फिर अपने कमरे की तरफ जाने लगी। जब अपनी माँ के कमरे के पास से गुजरते में ठिठक कर रुकी और अपनी माँ के कमरे के बंद दरवाजे से कान लगाकर सुनने लगी, तो आज फिर मुझे अपनी माँ के रोने की आवाज़ें सुनाई देने लगी, जो अक्सर मुझे उस कमरे से सुनाई देती थी। मेरी अम्मा को मरे हुए 3 साल हो चुके थे और पिछले 3 साल से ये कमरा बंद पड़ा हुआ था, जिसे खोलने की इजाज़त किसी को भी नहीं थी, क्योंकि सबका कहना था कि उस कमरे में बला रहती है। मगर मैं इस बात को नहीं मानती थी। उस कमरे से मेरी माँ की बहुत सी यादें जुड़ी हुई थीं और मैं उनको महसूस करना चाहती थी, मगर बाकी सब के साथ साथ मुझे भी अम्मा के उस बंद कमरे में जाने की इजाज़त नहीं थी। मैं दिल महसूस कर अपने कमरे में आ गई थी। रात का अंधेरा हर तरफ फैल चुका था, मगर मुझे अपनी माँ की मुसलसल और बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। आज फिर मैंने अपनी माँ के बंद कमरे से उसके रोने की आवाज़ सुनी थी, जिस पर मैं मज़ीद तड़प गई थी। मुझे लग रहा था कि अम्मा मुझे अपने पास बुला रही है। आखिर को वो मुझसे मोहब्बत भी तो बहुत करती थी और एक मैं थी कि अम्मा के कमरे में ही नहीं जानती थी। कुछ देर में यूं ही सोचती और तड़पती रही, मगर फिर एक फ़ैसला करके उठ खड़ी हुई कि अब मुझे अम्मा के कमरे में जाना है। इस तरह शायद मैं अपनी माँ को अपने करीब महसूस कर सकूं। सब कहते थे कि इस कमरे में बला है, मगर कोई नहीं जानता था, ना ही किसी ने उस बला को अपनी आंखों से देखा था। मैं भी डरती थी, मगर इस वक्त मेरा डर कहीं दूर भाग गया था। मेरी माँ मुझे याद करती होगी, तभी अपने कमरे में आती होगी मुझसे मिलने, और जब मैं उसे वहाँ नहीं मिलती होंगी तो यकीनन वो रोती होगी। यही सब सोचती हुई मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो देखा कि पूरी राहदारी अंधेरे में डूबी हुई थी और कोई भी वहाँ मौजूद नहीं था। मैंने इर्द गिर्द देखा और जब किसी को ना पाया तो गहरा सांस भरा, क्योंकि अगर कोई मुझे वहाँ अपनी अम्मा के 3 सालों से बंद पड़े कमरे में जाता हुआ देख लेता तो हरगिज़ भी वहाँ जाने नहीं देता। मैं एहतियात से काम लेकर जल्दी से अम्मा के कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई थी और फिर हर चीज़ पर निगाह पड़ते ही मैं रो पड़ी थी, क्योंकि मुझे हर चीज़ से अपनी अम्मा की खुशबू आ रही थी जो कि मर चुकी थी। मैं एक एक चीज़ को छूकर अपनी माँ को याद करने लगी थी। उस कमरे में आकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं अपनी माँ के करीब आ गई हूँ, और यह एहसास होते ही मैं बेहद पुरसुकून सी हो गई थी। और यहाँ कोई बला भी नहीं थी जिसके बारे में सब कहते थे, जिस पर मैं अब बेहद मुतमईन हो गई थी। बिना किसी भी किस्म के डर के यहीं पर सो गई थी। आज की रात मैंने यहीं गुजारी थी कि मुझे यहाँ पर ऐसे महसूस हो रहा था जैसे मैं अपनी माँ के करीब ही हूँ। और फिर सुबह होते ही यहाँ से निकलकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गई थी, ताकि किसी को पता ना चले कि मैं उस कमरे में सोई थी। और फिर ये मेरा रोज़ का मामूल हो गया कि मैं रोज़ रात अपनी माँ के कमरे में ही गुजारती थी। और अभी तक ये बात किसी के भी इल्म में नहीं आई थी कि मैं रात को अम्मा के कमरे में सोती हूँ, क्योंकि मैं सबके सोने के बाद अम्मा के कमरे में जाती और सबके जागने से पहले उठकर वापस आ जाती। मगर एक बात की मुझे शदीद परेशानी थी कि मुझे अम्मा के रोने की अब भी वैसे ही आवाज़ सुनाई देती थी जैसे पहले सुनाई देती थी, और अम्मा का रोना सुनकर मैं तड़प उठती थी। मुझे समझ नहीं आता था कि अम्मा अब क्यों रोती है, जबकि मैं अब अम्मा के उसी कमरे में सोती थी कि अम्मा को मुझे देखकर सुकून मिल जाए। मगर अब अम्मा का रोना मुझे परेशान करने लगा था। मैं किसी को अपनी परेशानी बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि फिर सबको पता चल जाता कि मैं अम्मा के उस कमरे में आती हूँ। मुझे अम्मा के कमरे में जाकर सबसे छुप कर सोते आज 5 दिन हो गए थे, मगर अभी तक मेरा ये फेल सबसे छुपा हुआ था। ऐसे ही एक रात की बात है, मामूल के मुताबिक मैं सबके सो जाने के बाद अम्मा के कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर चली आई थी
اور پھر وہیں چھپ کر ایک جگہ پر سو گئی تھی جہاں میں روز سوتی تھی، مگر وہ جگہ اوٹ میں تھی کہ اگر اچانک کوئی کمرے میں آ بھی جاتا تو میں کسی کو نظر بھی نہ آتی۔ یہ احتیاط اس لیے تھی تاکہ اگر کوئی آئے بھی تو مجھے پتہ چل جائے اور مجھے چھپنے کا موقع مل جائے۔ میں کمرے میں آنے کے کچھ دیر تک اماں کو تصور میں لا کر اماں سے باتیں کرتی رہی، اور پھر جب نیند کا غلبہ چھانے لگا تو اپنی مخصوص جگہ کی طرف جانے لگی، مگر ابھی میں نے اس طرف ایک قدم ہی اٹھایا تھا کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا، جس پر میں تیزی سے قریب ہی موجود الماری کے پیچھے چھپ گئی۔ مجھے حیرت بھی ہوئی کہ رات کے اس پہر اماں کے کمرے میں کون آ سکتا ہے، کہ اتنے دنوں میں تو میں نے کسی کو بھی یہاں آتے جاتے نہیں دیکھا تھا۔ مجھے کچھ تجسس اور الجھن سی ہوئی تو دیکھا کہ کمرے میں آنے والی میری بھابھی اور ابا تھے۔ ان دونوں کو اگٹھے اپنی اماں کے کمرے میں دیکھ کر مجھے بے حد حیرت ہوئی تھی، اور وہ بھی رات کے وقت۔ مجھے اچھے سے یاد تھا کہ ابا کی اماں سے کبھی بھی نہیں بنی تھی۔ میں 7 سال کی تھی جب میں نے چیزوں کو محسوس کرنا شروع کیا، اور یہ دیکھ کر میں دل محسوس کر رہ جاتی کہ اماں اور ابا میں اکثر لڑائی ہو جایا کرتی تھی، ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کو لے کر۔ میرے علاوہ میرے 2 بہن بھائی تھے جو دونوں ہی مجھ سے بڑے تھے۔ ان دونوں کی شادی ہو چکی تھی۔ بھائی کی شادی پھپھو کی بیٹی سے ہوئی تھی، جبکہ بہن کی شادی ماموں کے بیٹے سے، جبکہ میری منگنی افراز کے ساتھ ہوئی تھی جو کہ میری خالہ کا بیٹا تھا، جو اسی گاؤں میں رہتے تھے جہاں ہم رہتے تھے، لیکن ان کا گھر ہماری حویلی سے کچھ فاصلے پر تھا۔ میں نے اور میرے بہن بھائیوں نے میٹرک تک ہی تعلیم حاصل کی تھی کہ آگے پڑھنے کی ہم بہنوں کو اجازت نہیں تھی، جبکہ بھائی کو اجازت تھی مگر وہ خود ہی آگے نہیں پڑھنا چاہتا تھا، جس کی وجہ سے میٹرک کے بعد ہی اسے ابا کے ساتھ زمینیں سنبھالنی شروع کر دیں۔ ابا چودھری تھے اور گاؤں میں سب سے امیر گھرانہ ہمارا ہی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ابا کے پورے گاؤں میں بہت چلتی تھی کہ ان کے خوف سے کوئی بھی ان کے خلاف جانے کی بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ حویلی میں میرے چچا کی فیملی بھی رہتی تھی، جن کے 2 بیٹے تھے، مگر وہ دونوں ہی مجھ سے چھوٹے تھے اور ابھی اسکول میں پڑھتے تھے۔ جوں میں بڑی ہوتی گئی، ابا کا اماں کے ساتھ رویہ مجھ پر مزید کھلتا گیا۔ ان دونوں میں محبت و احترام کا نہیں، بس سمجھوتے کا رشتہ تھا، جس کی وجہ کیا تھی میں نہیں جانتی تھی۔ میں چچا چچی کے درمیان میاں بیوی کی مثالی محبت کو دیکھ کر اکثر سوچا کرتی تھی کہ کاش میرے اماں ابا بھی اسی طرح محبت سے رہتے، مگر ایسا ہو نہیں پایا تھا۔ کرتے کرتے میری عمر اب 16 سال ہو چکی تھی، جب ایک دن اچانک میں گاؤں کی سیر کر کے لوٹی تو سر پر یہ جان کر قیامت ٹوٹ پڑی کہ اماں مر چکی تھی۔ میں بے یقین سی رہ گئی تھی، کیونکہ میرے باہر جانے سے پہلے اماں بالکل صحیح سلامت تھیں، اور پھر اماں کو دفنا دیا گیا۔ اماں کی موت کے بعد اماں کا کمرہ بند کر دیا گیا تھا۔ یہ ان کا کمرہ ہے، ان کے جانے سے پہلے جیسا تھا ویسا ہی رکھا جائے گا۔ وہاں جانے کی کسی کو بھی اجازت نہیں تھی، پر ایک دن بھابھی نے کہا کہ اسے اس کمرے میں کسی بلا کے رونے اور گرجنے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، اور اس کمرے میں اس نے ایک بلا بھی دیکھی ہے، جس کی وجہ سے سب ڈر گئے اور پھر وہاں جانا ترک کر دیا۔ اماں کی موت کو آہستہ آہستہ کرتے 3 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، لیکن پھر مجھے اس کمرے سے اماں کے رونے کی آوازیں سنائی دیتی، جس کی وجہ سے میں یہاں آ کر سونے لگی۔ مگر آج یہاں بھی بھابھی اور ابا کو دیکھ کر حیران ہی رہ گئی تھی کہ بھابھی تو یہاں آنے سے بہت ڈرتی تھی، اور ابا نے بھی کبھی ہمارے سامنے اس کمرے کا رخ نہیں کیا تھا، تو پھر آج کیوں؟ ابھی میں یہ سب سوچ رہی تھی کہ ابا نے کمرے کو اندر سے لاک کیا، اور پھر ادھر ادھر کا جائزہ لے کر انہوں نے ایک دیوار کی جانب قدم بڑھائے، اور پھر ابا نے اس دیوار پر لگی ایک بڑی سی پینٹنگ اتاری۔ میں حیران و پریشان سے الماری کے پیچھے چھپی ابا اور بھابھی کی ساری کارروائی دیکھ رہی تھی، لیکن دھچکا تو مجھے تب لگا جب اچانک اس پینٹنگ کے ہٹتے ہی دیوار سے ایک دروازہ کھل گیا۔ یہ سب میرے لیے بے حد حیرت انگیز تھا، کیونکہ میں بچپن سے اماں کے کمرے میں آتی جاتی رہی تھی، لیکن آج تک مجھے اس خفیہ دروازے کا پتہ ہی نہ چلا تھا، یا شاید میرے ساتھ ساتھ باقی سب کو بھی پتہ نہیں تھا۔ لیکن سوال یہ تھا کہ بھابھی کو کیسے پتہ؟ ابا کو تو پتہ ہو سکتا تھا کہ یہ ابا کا کمرہ تھا، ابا کا گھر تھا، لیکن بھابھی کو کیسے؟ اور وہ ابا کے ساتھ یہاں کیا کر رہی تھی؟ اور کیا اماں کو بھی پتہ تھا کہ اس کمرے میں یوں ایک خفیہ دروازہ بھی ہے؟ میں جتنا سوچتی جا رہی تھی اتنا ہی الجھتی جا رہی تھی، مگر کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا، اور پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے دونوں اندر چلے گئے، تو میں ایک بار پھر حیران رہ گئی کہ اس دروازے کے پیچھے ایک کمرہ تھا۔ میں حیران پریشان سی وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ مجھ میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ ان کے پیچھے جاتی،
اگر پیچھے جاتی بھی تو وہ لوگ مجھے دیکھ لیتے، اور پھر ابا سے میری شامت پکی تھی، اور ابا کے غصے سے تو میں ویسے ہی خائف رہتی تھی۔ تب بھی میں ان کے باہر آنے سے پہلے ہی کمرے سے نکل کر باہر آ گئی۔ میرا دل خوف سے زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے ابھی باہر آ جائے گا۔ پورا جسم پسینے میں شرابور ہو گیا تھا، جبکہ ذہن الجھنوں کی اماجگاہ بنا ہوا تھا، اور اب تو اس بارے میں سوچ سوچ کر بھی میرا سر درد سے پھٹنے کو ہو رہا تھا کہ آخر اس کمرے میں کیا تھا جو رات کے اس پہر بھابھی اور ابا وہاں گئے، اور ان کی اتنی رازداری برتنے کی وجہ کیا تھی۔ انہی سوچوں میں گم میں اپنے کمرے میں آ کر بستر پر گرتے ہی گہری نیند میں ڈوب گئی تھی۔ اگلے دن میں جاگی تو ایک بار پھر مجھے رات کا سارا منظر یاد آ گیا، اور اب میں نے سوچ لیا تھا کہ آج میں اس کمرے میں جا کر دیکھ کر رہوں گی کہ آخر ابا اور بھابھی وہاں کیا کرنے گئے تھے۔ سارا دن میں اسی الجھن میں گھری رہی کہ آخر ایسا کیا ہو سکتا ہے، مگر کوئی سرا ہاتھ نہ آیا۔ مگر دوپہر کے قریب جب بھابھی اور ابا گھر پر نہیں تھے بلکہ گھر سے باہر گئے تھے، تو میں موقع دیکھ کر اماں کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر چلی آئی۔ بھائی کھیتوں میں نکلا ہوا تھا، جبکہ 2 دن پہلے ہی چچا چچی اپنے دونوں بیٹوں سمیت مختصر سامان لے کر شہر شفٹ ہو گئے تھے، اور اب میں گھر پر صرف میں ہی تھی، اور کسی کے آنے یا مجھے دیکھ لینے کا ڈر بھی نہیں تھا۔ میں نے اندر آ کر کمرے کو اندر سے لاک کیا اور پھر اس دیوار کے پاس چلی آئی جہاں پینٹنگ کے پیچھے وہ دروازہ تھا۔ میرا دل بے حد خوف زدہ تھا، لیکن اس خوف پر تجسس حاوی ہو چکا تھا۔ میں نے تیزی سے وہ پینٹنگ ہٹائی تو دروازہ اپنے آپ کھل گیا۔ میں نے پینٹنگ کو ایک طرف رکھا اور پھر اندر داخل ہو گئی، مگر میں جیسے ہی اندر داخل ہوئی سر پر قیامت ٹوٹ پڑی، کیونکہ وہاں اماں کے علاوہ 13 معصوم لڑکیاں تھیں جو سب کی سب تقریباً 13 سے 14 سال کے درمیان تھیں۔ میں دم سادے حیرت و بے یقینی سے ان سب کو دیکھتی جا رہی تھی، اور سب سے بڑا دھچکا تو مجھے اماں کو دیکھ کر لگا، جو زندہ تھی اور بالکل صحیح سلامت، مگر وہ پہلے سے کافی کمزور ہو چکی تھی۔ اماں مجھے دیکھ کر تیزی سے رونے لگی تو میں اماں کی طرف بھاگی اور جا کر اماں سے لپٹ گئی اور زار و قطار روتی چلی گئی۔ میری اماں زندہ تھی اور ہم 3 سال تک اسے مرا ہوا سمجھتے رہے۔ اب مجھے سمجھ میں آ رہا تھا کہ اماں کے رونے کی جو آوازیں آتی تھیں وہ اماں کے سچ مچ میں رونے کی آوازیں تھیں، یعنی اماں یہاں سچ میں روتی تھیں اور مجھے اماں کے رونے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ ہم سب یہ سمجھتے رہے کہ اماں مر چکی ہے، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ اماں زندہ تھیں۔ لیکن پھر یہ حقیقت ہم سے کیوں چھپائی گئی؟ ابا اور بھابھی کی یہاں موجودگی اب مجھے سمجھ میں آ رہی تھی کہ یقیناً وہ یہاں ان سب کو دیکھنے ہی آتے ہوں گے، مگر وہ یہ سب کیوں کر رہے تھے، اور اماں کو یہ سب چھپا کر کیوں رکھا ہوا تھا؟ اماں چلو یہاں سے۔ میں نے اماں کو اٹھایا تو اماں کے چہرے پر خوف چھا گیا۔ وہ 13 لڑکیاں بھی خوف سے سہمی سہمی سی کھڑی تھیں۔ نہیں، تمہارے ابا مجھے مار دیں گے، اماں نے کہا تو مجھے ابا سے بے تحاشا نفرت سی محسوس ہوئی۔ میں نے کہا کہ کچھ نہیں ہوگا، چلے میرے ساتھ۔ میں نے اتنا کہہ کر اماں کو سہارا دیا اور پھر اماں کو لے کر باہر آ گئی۔ میرے ساتھ ہی وہ سب لڑکیاں بھی تھیں جو اماں کے ساتھ اس کمرے میں موجود تھیں۔ ان سب کو لے کر میں جیسے ہی کمرے سے نکل کر ہال میں آئی، تب افراز آ گیا، اور میری اماں کو دیکھ کر بھی وہ یوں ہی اچھل پڑا جیسے میں اچھلی تھی، اور دنگ رہ گئی تھی۔ وہ تیزی سے اور بے یقینی سے اماں کو اور حیرت سے باقی سب لڑکیوں کو دیکھتا ہوا اماں کے پاس آیا اور اماں کو چھو کر یقین کرنے لگا کہ اماں سچ میں زندہ ہے یا نہیں۔ خالہ، تم زندہ ہو؟ افراز نے بے یقینی سے پوچھا تو اماں سر اس بات میں ہلاتی ہوئی روتی ہوئی اسے پیار کرنے لگی۔ یہ سب ہوا کیسے اور یہ کون ہے؟ افراز نے کچھ دیر کے بعد حیرت سے پوچھا تو میں نے سب کچھ اسے کہہ سنایا کہ کیسے میں اماں کے رونے کی آواز سنا کرتی تھی، اور پھر کیسے میں چھپ کر اماں کے کمرے میں ہی سو جاتی، اور کل رات کیسے میں نے بھابھی اور ابا کو اماں کے کمرے میں موجود اس خفیہ کمرے میں جاتے دیکھا، اور پھر کیسے میں اماں تک پہنچی۔ ساری بات سن کر وہ بے حد ششدر رہ گیا۔ اب ہمیں سمجھ آ رہا تھا کہ بھابھی نے کیوں اماں کے کمرے میں ایک بلا کے ہونے کی افواہ اڑائی تھی تاکہ کوئی ان کے کمرے میں جائے ہی نہیں، مگر انہوں نے یہ سب کیوں کیا اس بات کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں چل پایا تھا۔ مگر خالہ نے یہ سب کیوں کیا، اور یہ لڑکیاں کون ہیں؟ میرے دماغ میں گھومتا سوال افراز نے پوچھ لیا۔ ساتھ ہی اس نے فون گھما کر نہ صرف بھائی کو کال کر کے گھر بلا لیا بلکہ اس نے پولیس کو بھی بلا لیا تھا، کیونکہ اس سے ابا پر شک ہو رہا تھا کہ وہ کسی غلط کام میں ملوث ہیں۔ افراز کی بات سن کر اماں رونے لگیں اور پھر کہنے لگیں کہ میرا شوہر شروع سے ہی بے حد رنگین مزاج تھا، میری اس سے شادی گھر والوں کی مرضی سے ہوئی تھی اور وہ مجھے پسند نہیں کرتا تھا۔
اس بات کا غصہ اکثر وہ مجھ پر نکالتا رہتا تھا۔ جب تک میرے ساس سسر رہے تب تک وہ پھر لحاظ کر لیتا تھا، مگر ساس سسر کے مرنے کے بعد اسے کھلی چھوٹ مل گئی۔ وہ شروع سے ہی آوارہ مزاج اور حسن پرست ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد لالچی بھی تھا۔ اسے بے انتہا دولت اور حسین سے حسین لڑکی اپنے پاس چاہیے ہوتی تھی۔ اسی لیے ماں باپ کے مرنے کے بعد اس نے کوٹھوں پر جانا شروع کر دیا، اور یہ بات مجھے پتہ چلتی تو ہمارا کئی مرتبہ جھگڑا ہو جاتا، مگر پھر اس نے ایک نیا کام شروع کر لیا تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ دولت کما سکے۔ اسے پیسے کی بہت ہوس تھی اور اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ پہلے اپنی ساری دولت وہ حسین لڑکیوں کو استعمال کر کے ان پر لٹاتا رہا، اور پھر وہ لڑکیوں کو بیچنے لگا۔ وہ حسین سے حسین کم عمر اور نابالغ لڑکیوں کو پکڑ کر لاتا اور پھر شہر جا کر ان کو کوٹھوں پر بٹھا دیتا، جہاں سے اسے بے شمار دولت ملتی۔ اس کام کے لیے اس نے خاص بندے رکھے ہوئے تھے جو اس کے کہنے پر لڑکیوں کو اٹھا لیتے، لیکن یوں کہ کسی کو ان پر یا میرے شوہر پر شک نہ ہوتا۔ وہ گاؤں کا چودھری تھا، سبھی اس سے بے حد ڈرتے تھے، اور کوئی اس کے خلاف جانے یا اس پر شک کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، بلکہ اس پر شک نہ کیا جائے اس کے لیے وہ جن کی بیٹی گم ہوتی ان کے ساتھ مل کر بڑھ چڑھ کر ان کو تلاش کرواتا اور اس کے گھر والوں کو تسلیاں دلاسے دیتا تاکہ کوئی اس پر شک نہ کر سکے، اور وہ یوں اپنا کام بھی کر لیتا۔ گزرتے وقت کے ساتھ وہ مزید اس دلدل میں دھستا جا رہا تھا، لیکن اس کام میں وہ اکیلا نہیں تھا، بلکہ تمہاری بھابھی بھی اس کے ساتھ تھی۔ وہ خود بھی کئی لڑکیوں کو بہلا پھسلا کر یہاں لے آتی اور انہیں اسی خفیہ کمرے میں بند کر دیتی، اور مجھے اس کے بارے میں علم نہیں تھا، لیکن مجھے روز اپنے کمرے سے کسی کے رونے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں، جن پر میں گھبرا جاتی تھی، لیکن میرا شوہر اس سب کو میرا وہم کہہ کر ٹال دیتا۔ مگر ایک دن جب وہ گھر پر نہیں تھا تو میں کمرے کو کھوجنے لگی، اور پھر یوں اس پینٹنگ کو ہٹانے پر مجھے وہ خفیہ کمرہ ملا جس میں 10 لڑکیاں تھیں۔ انہیں دیکھ کر میں صدمے میں گر گئی، اور جب انہوں نے مجھے میرے شوہر اور بہو کی حقیقت بتائی تو میں دنگ رہ گئی۔ میں نے ان سب کو حویلی سے بھگا دیا کہ تبھی میرا شوہر آ گیا، اور میں نے اسے دھمکی دی کہ اگر اس نے یہ کام نہ چھوڑا تو میں پولیس کو سب کچھ بتا دوں گی، مگر پیسے کے لالچ نے اس کی عقل پر پردہ ڈال رکھا تھا۔ تبھی اس نے میری ایک نہ مانی، اور پھر مجھے اسی کمرے میں بند کر کے میری موت کا ڈرامہ رچایا، اور کسی اور کی لاش کو میری لاش بنا کر، اور سب میں میری بہو بھی برابر میں شریک تھی، صرف اس لیے کہ میں انہیں مسلسل دولت ملتی رہے۔ اماں ساری بات بتا کر چپ ہوئی تو ہم سب دنگ رہ گئے کہ بھابھی اور ابا ہماری ناک کے نیچے کیا کھیل کھیلتے رہے، وہ بھی صرف دولت کے لیے، جو دولت انہیں چھوڑ جانی تھی، کہ موت کسی بھی سامان کو ساتھ لے کر جانے کی اجازت نہیں دیتی۔ تبھی میرا بھائی بھی آ گیا، اور وہ بھی اماں کو دیکھ کر اور ساری حقیقت جان کر ساکت رہ گیا۔ کچھ ہی دیر میں ابا اور بھابھی بھی آ گئے، اور اماں کو دیکھ کر ان کی ہوائیاں اڑ گئیں، اور ہمارے چہروں پر اپنے لیے نفرت دیکھ کر وہ جان گئے تھے کہ ہم سب کو حقیقت پتہ چل چکی ہے۔ جب بھی وہ تیزی سے پلٹ کر بھاگنے لگے، پکڑو ان کو، افراز ان کے پیچھے پولیس کو اندر آتے دیکھ کر چیخا تو وہ ہڑبڑائے، مگر جلدی ہی ابا اور میری بھابھی کو پکڑ لیا گیا۔ اماں نے جو کچھ بتایا تھا وہ سب کچھ افراز اپنے فون میں ریکارڈ کر چکا تھا، اور وہی ریکارڈنگ اس نے پولیس انسپکٹر کو بھی بھیج دی، اور ابا اور بھابھی پر ان کے جرائم کے لیے پرچہ کٹوا دیا۔ واپس آ کر اس نے اور بھائی نے مل کر سبھی لڑکیوں کو ان کے گھر بھجوا دیا۔ سارے گاؤں والوں اور ابا کو بھی حقیقت پتہ چل چکی تھی، جس پر وہ انہیں کوس رہے تھے، لان تان کر رہے تھے۔ بھائی نے اگلے ہی دن بھابھی کو طلاق دے دی، اور پھر عدالت نے ان کو کڑی سے کڑی سزا دے کر جیل میں ڈال دیا۔ ہماری بے حد بدنامی ہو چکی تھی۔ جب ہی ہم سب کچھ بیچ کر شہر میں شفٹ ہو گئے، وہاں آ کر اماں نے میری اور افراز کی شادی کے ساتھ ہی بھائی کی بھی دوسری شادی کر دی۔ جو ہو چکا تھا اسے بھولنا مشکل تو تھا، مگر ناممکن نہیں، اسی لیے ہم نے نئے سرے سے اپنی زندگی شروع کی۔